الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس تربیتی نشست کا عنوان ہے خود نمائی خود سرائی۔ راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ یہ رہا کہ جب انہوں نے راہ سلوک میں قدم رکھا تو اپنے آپ کو بالکل عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا لیا۔ غرور، تکبر، نخوت، ان تمام چیزوں کو پھینک دیا۔ عاجزی، انکساری کا پیکر بن کر پھر انہوں نے اس راہ میں قدم رکھا اور روحانیت کے حصول میں سخت عبادت، ریاضت اور مجاہدات کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلند مقام عطا فرمائے۔ لیکن فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم راہ سلوک طے کریں گے، ہم اس راہ میں قدم رکھ چکے ہیں، ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے یا چل رہے ہیں۔ لیکن جب غور کرتے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے، خود نمائی خود سرائی، کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرا ہر جگہ ذکر ہو، میری شہرت ہو، اپنے آپ کو ہر جگہ ہائی لائٹ کرنا، دکھانا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شریعت اور خصوصاً طریقت اور راہ سلوک، اس کے لیے آپ سمجھیں کہ وہ زہر قاتل ہے۔ وہ انسان کبھی بھی اس راہ میں قدم تو رکھ سکتا ہے لیکن طے نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین نے ہمیشہ عاجزی، انکساری کو پیش نظر رکھا، اور ان کا مطمع نظر کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کے کھیل تماشے، لہو و لعب، یہ تمام چیزیں فضول۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں یہ ہوں، اپنی میں کو ختم کر دیا۔ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن دعویٰ نہیں کیا، بلکہ کر کے دکھا دیا، پھر بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ حضور آپ نے تو اتنا بڑا کام کیا، آپ کی ذات سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، فلاں چیز ظاہر ہوئی، یہ ہوا، کہا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم، ورنہ اس میں اس فقیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں متعدد بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات میں ملتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی ہو، مجدد الفسانی ہو، امام ربانی ہو، مخدوم سمنانی ہو، جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، جب ان کی ہسٹری کو، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ عبادت چھپ کے کرتے تھے، اپنی ریاضت کو، مجاہدات کو چھپایا، لوگوں میں ظاہر نہیں کیا۔ اب اس کی ایک مثال آپ یہ سمجھیں کہ ہر بزرگ نے ایک مقام اپنے لیے متعین کر دیا اور ایک حجرہ ان کا ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ لاہور چلے جائیں، حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری نور اللہ مرقدہ کے قدموں کی جانب ایک حجرہ آپ کو نظر آئے گا، جو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجرہ۔ 40 دن آپ وہاں معتکف رہے اور عبادت و ریاضت کی، اور پھر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے، ان کی روحانیت سے مستفید ہو کر پھر ہندوستان کی طرف تشریف لے گئے۔ پنڈوا شریف چلے جائیں بنگال، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کا حجرہ، کہ جب وہاں پہنچے ہیں تو پیر و مرشد نے ایک حجرہ آپ کو دے دیا، اسی میں عبادت کرتے تھے، اسی میں ریاضت کرتے تھے، وہیں مجاہدات کرتے تھے۔
بالکل تن تنہا، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر ذکر الہی وہیں پر ہے، نوافل وہیں ہے، تلاوت قرآن وہیں ہے، ساری عبادت اور ریاضت اسی ایک حجرے میں۔ پاک پٹن شریف تشریف لے آئے، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ، وہ بھی وہیں عبادت کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، ذکر الہی اسی حجرے میں، تلاوت قرآن اسی حجرے میں، مشاہدات اسی حجرے میں، جتنی چیزیں ہیں سب حجرے میں۔ تو یہ حجروں کی کیا کیفیت ہے، ان کے بننے کی کیا وجہ ہے؟ کبھی یہ سوچا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی لوگوں میں بیٹھ کر عبادت کر لیتے، کسی مسجد میں چلے جاتے، کہیں کھلی جگہ بیٹھ جاتے، نہیں، ایک حجرہ مخصوص کر کے وہیں پر ہی پڑھنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرنا، اپنے قلب کو ذکر الہی سے روشن اور منور کرنا۔ اچھا، یہی چیز اگر سب کے سامنے ہوتی تو اس کے اندر ریاکاری پھر داخل ہو جاتی، اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر کسی عمل میں ریاکاری، دکھاوا، نفس کا شائبہ، خود نمائی، خود سرائی یہ داخل ہو جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہی عبادت ہم لوگوں کے سامنے کریں گے، اور یقیناً وہ کر سکتے تھے، تو کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ دیکھو کتنے عبادت گزار ہیں، دیکھو اب یہ ذکر کر رہے ہیں، اب تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اب نوافل پڑھ رہے ہیں، اب فلاں چیز۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، صرف اور صرف رب کی رضا خوشنودی کے لیے ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور جس مقام پر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی نے وہیں تجلیات ربانی نازل فرماتے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ مقامات طے کرتے چلے گئے، پھر اس مقام پر پہنچے، اس درجے پر پہنچے کہ بیٹھے تو ایک حجرے میں تھے لیکن پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باطنی آنکھ کو کھول دیا۔ ظاہری نگاہ کی حد ہے لیکن باطنی نگاہ کی کوئی حد نہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ۔ آپ رائی کے دانے کو ہتھیلی پر لے کر بیٹھ جائیں، آپ اس کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے، ہر جہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رائی کے دانے کو دیکھیں گے، غوث کہتے ہیں میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب وہ عبادت و ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بلند مقام عطا فرماتا، انہیں درجات و مراتب عطا فرماتا ہے۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے، دور و نزدیک، قریب و بعید، ان کے لیے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ جیسے قریب سے سنتے ہیں ایسا دور سے سنتے ہیں، جیسے قریب سے دیکھتے ہیں ایسے دور سے بھی دیکھتے ہیں، جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں ایسے ہی رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں، جیسے انسان کے چہرے کو دیکھتے ہیں ایسے ہی اس کے قلب کو، دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ کہ جب یہ تمام چیزوں سے الگ ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ایک جگہ، ایک مقام پر، ایک حجرے میں بیٹھ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان بزرگان دین، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلیں اور کچھ ہم حاصل کر لیں، تو ہمیں چاہیے کہ کسی حجرے میں بیٹھ کر ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص وظیفہ جو بزرگان دین سے چلے آ رہے ہیں اور جن کی اجازت ہمارے شیخ نے ہمیں دی ہے، ان کو ایک جگہ بیٹھ کر آپ پڑھیں۔ اور آپ اگر اس کا فرق دیکھنا چاہیں، ایک وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں، اس میں گفتگو بھی کرتے رہیں، باتیں بھی ہوتی رہیں، ذہن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور ایک وظیفہ وہ ہے جو بالکل تنہائی میں رب کی طرف واصل ہو کر، رجوع اللہ ہو کر، تمام مخلوق سے، تمام دنیا سے ایک طرف، یعنی دنیا اور تمام چیزیں ایک طرف اور آپ ایک طرف، رجوع اللہ ہو کر پڑھیں گے، اس کی پھر کیفیت الگ ہوگی۔ پھر محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے، پھر محسوس ہوگا کہ کوئی چیز قلب میں اتری ہے، اور اس کے بعد جب دعا کی جائے گی تو پھر محسوس ہوگا کہ واقعی
کوئی کہہ رہا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ آج تم مانگو گے میں تمہیں سب کچھ عطا کروں۔ تو اس لیے سالکین پر یہ چیز لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ جو اعمال و افعال وہ کر رہے ہیں، جو وظائف وہ پڑھ رہے ہیں، جو ان کے شیخ نے انہیں بتائے ہیں، کسی اور کو نہ بتائیں۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جی ہم نے حفظ البحر پڑھی ہے، ہم نے دعائے حفظ البحر کا چلہ کیا ہے، ہم نے سورہ مزمل پڑھی ہے، ہم نے دعائے سیفی پڑھی ہے، ہم نے دعائے حیدری پڑھی، کتنی چیزیں، کسی ایک کا ذکر نہیں ہو۔ یہ سب راز ہیں، اور یہ سب چیزیں اگر آپ نے کی ہیں تو آپ نے معاذ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے صرف اور صرف اس کو راضی رکھنے کے لیے کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ راہ سلوک طے کر رہے ہیں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، طریقت کے کسی بھی جتنے بھی سلاسل ہیں کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اور کسی کے بھی ہاتھ پر وہ بیعت ہوں، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جو کچھ وہ پڑھیں اس کو چھپائیں، لوگوں پر آشکارا نہ کریں، لوگوں کو ظاہر نہ کریں۔ ہم نے یہ پڑھا، ہم نے اتنے چلے کیے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری ہوگی، نفس کا شائبہ ہوگا، اس کے اندر دکھاوا ہوگا، اور جس عمل میں ریاکاری آتی ہے خلوص رخصت ہو جاتا ہے، اور جب خلوص ختم ہو جاتا ہے عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے وظائف ان کا اثر ہو، وہ جو وظائف پڑھے گئے ہیں آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پہ اثر ہو، آپ ان کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچائیں، آپ ان کے ذریعے خود فیض حاصل کریں، پہلی چیز، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو چھپائیں، لوگوں پر ظاہر نہ کریں، اور پڑھنے کے بعد یہی دعا کریں، مولا تو ہم سے راضی ہو جائے، اپنے نیک اور مقبول بندوں میں ہمارا نام لکھ لے، اپنے رضا کی سند ہمیں عطا فرما دے۔ یہی ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سلاسل طریقت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی سلسلے میں بیعت ہیں، کسی بھی شیخ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہیں، لیکن عمل یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کام کیا اور لوگوں میں دکھاوا، ہم نے اتنے چلے کیے ہیں، ہم نے اتنی عبادت کی، ہم نے اتنی ریاضت کی۔ بزرگان دین نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تم نے جو کچھ پڑھا وہ قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا، کتنی تم نے عبادتیں کی، کتنی چلے کیے، لہذا ان سب کو چھپاؤ، صرف اللہ پر اس کا نتیجہ چھوڑ دو، اور اس کی بارگاہ میں جھکتے رہو، سجدے کرتے رہو، اس کو راضی کرتے رہو۔ یہ تمام وظائف جو کچھ بتائے گئے، جو بزرگان دین سے چلے آ رہے ہیں، ان کو پڑھتے رہو، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ مولا ہم نے یہ کر لیا تو قبول فرما لے، تیرا احسان ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم، اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اس لیے ہم نے اس نشست کا عنوان یہی رکھا، کیونکہ فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسی چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان یہ بتاتا ہے تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے اتنا پڑھا، تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے فلاں جگہ یہ کام کیا، تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے اتنے چلے کیے، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنا مجاہدہ کیا، اور وہی چیز پھر ریاکاری آ جاتی ہے، اور جب ریاکاری آ جائے خلوص رخصت ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین اور ان تمام حضرات سے جنہوں نے راہ سلوک میں قدم رکھا ہے، اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے کوئی چلہ کیا، آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا، آپ نے کسی وظیفے کی زکوٰۃ دی، کسی پر ظاہر نہ کریں، صرف مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہو جائے گی، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی سند انہیں عطا فرماتا۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں رب قبول فرما لیتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی محفل میں جو بیٹھتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ خود مقامات حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو بھی درجات و مراتب اور مقامات ملتے ہیں۔ وہ جس کی سفارش کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا۔
حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ ولایت کے ایک عظیم مقام پر فائز تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ مرید غوثیت کے مقام پر پہنچے گا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں میرے مخدوم نے مجھے حکم دیا، یعنی اپنے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے مخدوم نے مجھے حکم دیا، فرزند اشرف جب تمہیں مقام غوثیت عطا ہو تو اپنے مخدوم زادہ کے لیے مقام قطبیت کے لیے کوشش کرنا، سفارش کرنا۔ غور کیجئے، ابھی مقام غوثیت ملا نہیں ہے، اور وہ جانتے تھے کہ میرا وصال ہو جائے گا، پھر میرا مرید درجات و مراتب طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے گا۔ مخدوم پاک لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ فرمایا، جب تمہیں مقام غوثیت عطا ہو تو میرے فرزند، یعنی جو تمہارے مخدوم زادہ ہیں، میرے فرزند کے لیے مقام قطبیت کے لیے سفارش کرنا، کوشش کرنا۔ مخدوم فرماتے ہیں پس جب ان کی نگاہ کرم سے اس فقیر کو مقام غوثیت عطا ہوا، پیر و مرشد کے حکم سے اس فقیر نے سفارش کر کے اپنے مخدوم زادہ کو مقام قطبیت پر فائز کرا دیا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی سفارشات کو قبول کرتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگ درجات و مراتب اور مقامات طے کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ریاکاری سے بچاتے ہیں، ان کی نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، اور ان کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنے بزرگان دین ہیں ان سب نے اسی طریقے سے راہ سلوک کو طے کیا۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنے تقوی پرہیزگاری کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے، چھپ کر کرتا رہے، اس لیے کہ جس کو راضی کرنا ہے وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے خالق کائنات، تو جب اس کو دکھانا ہے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ مخلوق کو دکھانے کی ضرورت نہیں، خالق کو دکھاؤ۔ اور خالق کیسے دیکھے گا؟ تم حجرے میں بند ہوگے تب بھی وہ دیکھے گا، تم اندھیرے میں ہوگے تب بھی وہ دیکھے گا، روشنی میں ہوگے تب بھی وہ دیکھے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم راہ سلوک طے کریں، لیکن اپنی عبادت کو، ریاضت کو، مجاہدے کو، چلہ کشی کو، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو کبھی بھی لوگوں میں بیٹھ کر ظاہر نہ کریں، اس کو چھپائیں، اور پیش نظر صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ جب اس کی رضا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی طرح عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔